اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 ہے، 32، اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ ہماری نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اور اپنی الوہیت کے دلائل یہاں پر ارشاد فرمائے تھے، اور یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے جس میں 6 دلائل کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں پر تسلسل کے ساتھ 6 کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کل کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، جہاں پر پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے نصب کرنے کی بات کی تھی اور پہاڑوں کے درے نکلنے کی بات کی تھی۔ اب اس کے آگے کی یہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، آپ یقین کریں کہ یہ قرآن پاک کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے تھے، اور وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہماری چھت پر ہے، یہ چھت جیسا ہے، اس قدر مضبوط ہے، اس قدر عمدہ ہے، خوشگوار ہے، دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انہیں اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اس آسمان کے اوپر اور کیا کیا ہے، کس قدر سیارے ہیں، کس قدر کہکشائیں ہیں، اور کیا نظام ہے اوپر کا۔ یہ آج کی سائنس نے اس کو جب چھانا، دیکھا، ریسرچ کیا، تب انہیں نظر آیا کہ ہماری دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس زمین کی تو ایک ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے جو ریت پڑی ہوتی ہے، اس کا ایک ریت کا ایک حصہ۔ ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں تو اس سورج کے اندر گم ہو جائیں، اور ایسے ایسے سیارے، ایسے ایسے پلانٹ ہیں آسمان پر کہ جن کے اندر ہمارے سورج جیسے لاکھوں لاکھ اس کے اندر سما جائیں۔ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں، جہاں پر گیسیں ہیں، کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں پر تیزاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر پلانٹ بنا رکھے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہماری کائنات لگاتار جیسے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس قدر سیارے کہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے سائنسداں کہ کیسے اس کو شمار کریں، کیسے اس کو گنیں۔ وہ شمار کرنے سے باہر ہے۔ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچنا اس قدر مشکل ہے کہ اس کے اندر یہ ہماری جو روشنی ہے، جو ہماری روشنی کی جو رفتار ہے، اس کو دیکھا گیا ہے تو کہیں لاکھوں سال لگیں گے، روشنی کے سال، لاکھوں سال وہاں تک پہنچنے۔ عجیب و غریب یہ دنیا جس کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے، اور ان میں سے جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے، اور اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور چٹانیں گرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے سورہ قاف کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اس آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، ہم نے کیسے اسے بنایا ہے، وزیناها، کیسے اسے ہم نے خوبصورت بنایا ہے، مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کہیں شگاف نہیں ہے، کوئی کہنگی کا شکار نہیں ہے کہ اس میں کہیں یہ آ جائے کہ یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے، اس کی بعض چیزیں بیکار ہو گئی ہیں۔ نہیں، تر و تازہ، بالکل جیسے پہلے تھا اسی طرح سے تر و تازہ۔ ہماری جو یہ زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے اوپر ایک لیئر ہے، اسے اوزون لیئر کہتے ہیں۔ یہ جو اوزون لیئر ہے، یہ ایک چھتری کی طرح ہے جو جس نے چاروں طرف سے پورے کرۂ ارضی کو ڈھانپ رکھا ہے، اور سورج سے جو تیز شعاعیں نکلتی ہیں، ان میں سے بہت مضر جو شعاعیں ہوتی ہیں، وہ زمین تک آنے سے یہ لیئرز ان کو روک دیتی ہیں۔
یعنی ایسے جیسے پانی فلٹر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی فلٹر ہوتا ہے، گندگی اوپر رہ جاتی ہے اور صاف شفاف پانی نیچے آتا ہے، اسی طریقے سے سورج سے جو گیسیں نکلتی ہیں، جو گرمی نکلتی ہے، جو اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، ان کو یہ اوزون لیئر جو ہماری زمین کے اوپر ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ اس کو روک دیتی ہے اور فلٹر کر کے صاف اور شفاف شعاعوں کو نیچے بھیجتی ہے، جو ہمارے بدن کو وٹامن ڈی فراہم کرتی ہے اور پھلوں کو پکاتی ہے، اور بے شمار اس سے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ جو سورج ہے، جو سیارے ہیں، جو پلانٹ ہیں، جو بڑے بڑے جہاں پر کہکشائیں ہیں، بڑی بڑی کہکشائیں، خلا میں بے شمار پتھر ہیں جو تیر رہے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو تیر رہی ہیں، ہماری زمین سے بھی بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو تیر رہی ہیں، بڑی بڑی پتھروں کی شکل میں ٹھوس چیزیں ہیں جو خلا میں بکھرے رہتے ہیں اور بڑی تیزی سے آتے ہیں زمین کی طرف، لیکن جب کرۂ ارضی میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ سے جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور زمین ان کے نقصانات سے بچی رہتی ہے۔ موجودہ زمانے کی جو ریسرچ ہوئی ہیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں، ان میں جو آبزرویشن کیا ہے، جو دیکھا ہے انہوں نے، اس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر جو دوربین سے جو دکھائی دینے والے جو شہاب ثاقب ہیں، جو ٹوٹ کر جو تارے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ تارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں، وہ اصل میں بڑے بڑے پتھر ہیں جو شہاب ثاقب ہیں، جو جب فضائے بسیط سے جب زمین کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط 10 کھرب ہے روز آنا، 10 کھرب، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی حصے میں داخل ہوتے ہیں، مگر ایسا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے کہ جو 2 کروڑ کے قریب روز آنا زمین کے بالائی حصے میں داخل ہوتے ہیں، ہماری اس لیئر میں داخل ہوتے ہیں، مگر ایک بھی نہیں پہنچ پاتا، بمشکل کبھی ایک کوئی پہنچ جاتا ہے۔ ان کی رفتار جو بالائی فضا میں کم و بیش 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور بسا اوقات 50 میل فی سیکنڈ دیکھی گئی ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے شہاب ثاقب، یہ بڑے بڑی چٹانیں، یہ بڑے بڑے پتھر جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے، عظیم متعال نے، اگر یہ نظام قائم نہ کر رکھا ہوتا تو کس قدر بارش ہوتی ان پتھروں کی کہ انسان یہاں پر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، انسانوں کے لیے زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا، رہ ہی نہیں سکتا تھا انسان۔ غور کرو، ان چیزوں پر غور کرو، اللہ نے اس زمین کو کیسے تمہارے لیے رہنے کے قابل بنا دیا، رہائش کے قابل بنا دیا۔ بڑے بڑے سیارے ہیں آسمانوں کے اوپر، اس زمین سے اربوں خربوں گنا زیادہ بڑے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا، اس قدر بڑے ہیں، لیکن آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، انسان وہاں پر رہ نہیں سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب آپ غور کر کے دیکھیں گے اس زمین میں تو یہ زمین آپ کے رہائش کے قابل ہے۔ زمین سے نکلتے ہوئے خزانے ہیں جو اناج کی شکل میں ہے، جو انسان کو طاقت اور قوت اور زندگی فراہم کرتے ہیں۔ اور اس آسمان کو سر اٹھا کر دیکھو، یہ جو تمہیں یہ جو نیلگوں آسمان دکھائی دیتا ہے، نیلا نیلا آسمان، یہ جو چھت ہے تمہارے لیے، اور ایسی چھت جو ہر قسم سے بنا دی گئی ہے، دیکھنے میں خوبصورت بھی معلوم دیتی ہے، انتہائی عمدہ بھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے ایک چھتری ہے، وہ تمہیں بچاتی ہے پتھروں کی بارش سے، وہ تمہیں بچاتی ہے مضر گیسوں سے، مضر شعاعوں سے، بڑی بڑی چٹانوں کی گرنے سے تمہیں بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ شکر ادا کرو اس اللہ رب العالمین کا، رب ذوالجلال کا، جس نے انسان کے لیے وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کی کیسے حفاظت کی جا رہی ہے انسان اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اللہ کیسے کیسے اس بندے پر احسان کر رہا ہے، لیکن بندے کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ہماری نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں،
یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس خالق نے کیا 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 ہے، اس مالک نے کیا 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 ہے، اس آسمان و زمین کے بنانے والے نے انسان کے لیے کیا کیا کر رکھا ہے، کتنی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں، مگر پھر بھی یہ اس اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور پتھروں کے آگے جھکے جا رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، دریاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، مخلوقات کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس خالق کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس خالق سے لو نہیں لگاتے جس نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے، جو انسانوں کے اوپر بے حد مہربان ہے اور ہر وقت اس کے اوپر انعامات کی بارش کر رہا ہے۔ کیسا ناشکرا ہے یہ انسان، افسوس صد افسوس۔ اللہ کی توحید کو اختیار نہ کر کے، اللہ کی عبودیت میں نہ آ کر کے، ایک سچا بندہ نہ بن کر کے وہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، غیروں کی عبادت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہے کہ ہم غور کریں اور اللہ رب العزت کی الوہیت کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں اور بے ساختہ گر جائیں اس کے سامنے سجدے میں اور کہیں سبحان ربی العالی، پاک ہے پروردگار تیری ذات بلند۔ یہ ذات بلند کس قدر پاک ہے اور کس قدر بلند ہے اور کس قدر ہم پر انعام اور اکرام کیے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔